السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجئے۔ میں ہوں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت۔ بڑا دلچسپ پروگرام ہے آج کا، اور مبارک ہو عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کو کہ ان کے لیے بہت اچھی اچھی خبریں ہیں، 2-3 خبریں۔ اور سب سے پہلے تو میں ان کے 2 کروڑ چاہنے والے ہیں نوجوان بچے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے بےتاب ہیں، تو وہ تھوڑا مطلب پانی پئیں ٹھنڈا، اور ساتھ میں مٹھائی شروع کر دیں کھانا۔ تو جو برفی اور نمک پارے یہ بھی مجھے بہت پسند تھے پاکستان میں جب میں تھا، تو میری درخواست ہے کہ مجھے بھی تھوڑے سے بھیج دینا اس خوشی کے اندر۔ میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں میں آج ڈسکس کروں گا صرف عمران خان کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، مسیح برادران کو خاص طور سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہے 25 دسمبر۔ آج کے دن حضرت عیسیٰ جیزس جو تھے تشریف لائے تھے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کیونکہ اس وقت بھی برائیاں ایسی بڑھ گئی تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم دوسری خوشیوں کے اندر بھی خوشی محسوس کریں اور مسیح برادران کو مبارکباد دیں۔ یہ تو ہمیں جب اب پتہ چلا جب ہم باہر آئے کہ یہ کرسمس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن جو حضرت عیسیٰ ہے وہ ہمارے بھی تو ہے نا۔ وہ سب سے بیلوڈ ہولی میسنجر تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ان کو بہت پسند کرتا تھا، اور وہ واحد ہولی میسنجر ہیں جو زندہ سلامت اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیے ہیں۔ اور دوسرا جو سبق آموز ہے نا، وہ یہ بات ہے کہ دیکھ لیجیے جو بھی انسانیت کے لیے کام کرے گا نا، اسے ڈرو مت۔ ان کا بھی دیکھیں کروسیفائڈ کیا ان کو، یعنی ان کی کیلیں ٹھوکی ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں، لیکن انہوں نے اف نہیں کیا۔ اس طرح حضرت ہمارے جو تھے امام حسین، ان کو کس طرح ان کی پوری فیملی کو شہید کر دیا۔ تو کیا وہ غلط ہے؟ کیا وہ صحیح تھے؟ لیکن صحیح دنیا تو ہے ہی، آپ کو پتہ ہے، برداشت تھوڑی کرتے ہیں اچھے کاموں کے لیے۔ لیکن آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ فتح جو ہوتا ہے نا، حق کی ہوتی ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ یزید کو کوئی اس کی قبر پہ روز جا کے جوتے پڑتے، اور آج ہر جگہ حسین زندہ ہے کربلا کے بعد۔ تو میں عمران خان کی بات آتا ہوں کہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، کسی صورت میں نہیں گھبرانا چاہیے۔ عمران خان کہتے تھے، لیکن میں اب تھوڑی سی آپ کو مینٹلٹی بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مینٹلٹی ہے کیا۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کیسز خود خراب کرتے ہیں۔ میں خود بھی ہوں اس میں، شیخ رشید صاحب ہیں اس میں، اور عمران خان صاحب۔ وہ پھر جب صحیح کرتے ہیں نا، کیونکہ نارمل حالات ان کو پسند نہیں ہوتے، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، میں تو بہت تھک گیا ہوں ویسے، تو وہ اس کو اوور کم کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ورلڈ کپ کی طرف لے جاتا ہوں، جس میں یہ پاکستان ہارتے ہارتے پھر جیت گیا تھا ورلڈ کپ کے اندر۔ آپ اندازہ کیجیے کیا حالت ہو رہی تھی اس وقت، آپ بتائیں خود، کہ ایک وقت وہ ہو رہا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان جیتے گا۔ لیکن اللہ کے لیے ہر چیز، جب آپ دماغ سے سوچتے ہیں نا، تو ایکچولی دماغ ہی کے اندر ہے خدا، اگر غور سے دیکھیں۔ اگر آپ فورس استعمال کریں گے نا، اپنے اللہ سے مدد حاصل کریں گے نا، تو پھر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اب دیکھیے جو بھی کیسز بنائے گئے ہیں، جو بھی کیسز بنائے ہیں، 4-5-6 اور 12-22 200 کیسز بنائے گئے، سب جعلی ہیں۔ چلو 4-5 ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج۔ نمبر 1 سائفر کا کیس جو ہے، بھائی ان کی کیا غلطی ہے، مجھے یہ تو بتا دیں۔ ان کا تو یہ تو پولیٹیکل لیڈر ہے، یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی سازش ہو رہی ہے نا، اگر یہ اسمیل کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو ان کی سزا تو بنتی نہیں ہے۔ ان کی سزا تو بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کام ہی تھا کہ عوام کے پاس جائیں۔ بھٹو صاحب نے بھی تو لہرایا تھا نا ایک کاغذ، سائفر ہی تھا وہ بھی، کہ امریکہ نے دھمکی دی۔ یہ تو بات طے ہے کہ امریکہ دھمکی نہیں دیتا ہے، بڑا ملک تو دباتے ہی ہیں۔ آپ عام خاندان میں دیکھ لیں، جو پیسے والے ہوں گے وہ آپ کو دبائیں گے، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان کا فرض تھا کہ عوام کو ایز اے بینگ اے لیڈر ان کو بتاتے۔ اچھا دوسرا، یہ ایکٹ جو لے کر آئے، اول تو آئی ایس آئی نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا نقصان نہیں ہوا پاکستان میں۔ لیکن یہ ایکٹ اب کیوں بنایا گیا؟ اس وقت نہیں بنایا جاتا تھا جب یحییٰ خان نے پاکستان کو توڑ دیا تھا۔ بھائی ان لوگوں کو جنہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان میں، پہلے ان کو تو کٹہرے میں لاؤ۔ اگر یہی چلے جائیں عدالت کے اندر کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہتا کہ چلو بھائی تم سزا سب کو دو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کسی چیز پہ تو سزا دو۔ جنہوں نے ملک توڑا، ایوب خان ہوا، یحییٰ خان ہوا، سارے جنرل ہی ہیں ویسے تو۔ خیر جنرل کے میں مخالف نہیں ہوں، کیونکہ اللہ والے بھی جنرل بہت ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے اچھے جنرل نہیں ہیں، لیکن میں ان کا نام بتا رہا ہوں کہ ایوب خان دیکھ لیں،
اور یحییٰ خان دیکھ لیں اور ضیاء الحق دیکھ لیں، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے ویسے اصولاً؟ اگر ان پہ بھائی دیکھو نا، بات تو یہ جو کیس ہے نا، میں آپ کو بتا دوں جو عمران خان پہ جو کیسز ہیں وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ کسی نے مجھے بتا دیا کہ یہ جو نا باؤنس بیک ہو جائیں گے سارے کے سارے، یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ ہوا ہے نا، اب دوبارہ انہوں نے کہا دوبارہ شروع کرو. یہ دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، یہ کبھی کمپلیٹ ہوں گے نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کہہ تو سکتے ہیں نا عمران خان کہ بھائی پہلے تو آپ ان کو شروع کریں نا، جن کے انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو، پھر شروع کرو ادھر کا کام. تو ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو مر گئے 3-4 جو بڑے جنرل تھے جنہوں نے، تو ان کو تو بھائی قبر کو یہ تو کالا کلر کر دو پورا، اور اس پہ بچھو اور سانپ وہاں پال دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. خیر چلو اب معاف بھی کر سکتے ہیں، اب جو ہو چکا اس کو کیا کرنا. لیکن بات ادھوری رہ جائے گی کہ عمران خان کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے 5 کیسز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. ویسے 200 نے جعلی کرے ہیں، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ عام آدمی پہ کیا حالت ہوگا. آپ سوچیں ذرا. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں، آپ پولیس کو اور ایف آئی اے کو اور نیب کو ختم کر دیں. یہ تو کھا رہے ہیں آپ کو. ان کو ری آرگنائز کریں، ان کے اندر اچھے لوگ لائیں. کیا آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اگر اچھے نہیں ہیں تو یو این او سے لیں آپ اچھے لوگ. وہ تنخواہ ہیوی لیں گے لیکن آپ کا معاشرہ منٹوں میں سدھار دیں گے. یہ تو پیسے بیٹھے میں پیسے لے رہے. یقین مانیے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لڑکی اگر نوجوان پھنس گئی نا ان کے ہاتھ، بچے لے کے واپس آئے گی پولیس اسٹیشن سے، یہ میں بتا دوں. وہ اور بات اس کو چھپا کے کہیں گے یہ اس سے شادی ہو گئی ہے، اس کا بچہ ہے، لیکن وہ بچہ پولیس کا بچہ ہوگا. وہ یہ میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. خدا را خوف کریں، اللہ سے اللہ سے ڈریں. ایسی حرکتیں مت کریں کہ اللہ پھر آپ کو چھوڑے نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جھوٹے گواہی ہیں، 50-50 100 روپے لے کے آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں آپ کو مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. پیسوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کے اندر جو رجسٹرار ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک گلک سے پڑ رکھا ہوتا ہے. آپ وہ خود نہیں لیتا پیسے، اس گلک میں ڈالنے پڑتے ہیں. یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے. اللہ معاف کرے دوبارہ بھیا، لیکن ایک دفعہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وہ کر سکتے تو اسی لیے تو لوگ چلے جاتے ہیں اس کی طرف، گناہ کی طرف، کہ یار جب کچھ ہو ہی نہیں رہا، پیسے دو، پیسے پھینک، تماشا دیکھ. تو اس کو ذرا تھوڑا سا معاشرے کو، ہمارا فرض، ہر ایک کا فرض بنتا ہے. یہ صرف آرمی کا نہیں بنتا، ہر انسان کا، ہر پولیٹیشین کا بنتا ہے جھوٹ نہ بولے. تو اب جو تھے انہوں نے کہا، کیا ہوتا ہے، آج میں پڑھ رہا تھا ان کا جو صفدر صاحب ہیں، ان کے داماد جو ہیں نواز شریف کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یا کسی نے بتایا کہ یہ 5 دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. تو بھائی دوسروں نے کیا قصور کیا؟ میری تو خود پیشن گوئی ہے کہ وزیر اعظم ملک کا بنے گا. اور بلکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں کراچی کے اندر. خیر ہمارے تو العزیز ہیں، اور میں بیچ میں ناراض بھی ہو گیا تھا ان سے کسی بات پہ. خیر وہ تو معمولی باتیں ہوتی ہیں، کیوں میرا دل تو صاف ہی رہتا ہے، میں کبھی کسی سے ناراض رہ نہیں سکتا. تو میں نے ان کا فون بھی بلاک کر دیا تھا. لیکن بہرحال خیر انہوں نے بھی معافی مانگ لی، میں نے بھی دفعہ، کوئی بات نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یار اس کو کس نے دعا دی تھی، کہ اگر اس عورت سے شادی کر لو نا، پیرنی سے، تو تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. تو یار میرے دل میں بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ کسی عورت سے ایسی شادی کر لوں تیسری، تو میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں. ایسی تو کوئی بات نہیں، میری تو پوزیشن کوئی ہوئی ہے کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوگا یہ وزیر اعظم بنے گا. اس دفعہ میرا پورا پکا پروگرام تھا کہ میں وہ بھر دوں. مجھے ٹکٹ بھی آفر کر دیا تھا ایم کیو ایم نے، وہ فارم بھی بھیج دیا تھا. لیکن میں نے جب ان کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا، 3 ای میل کیے میں نے ان کو راتوں رات، کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ ڈیول نیشنلٹس کے لیے کیا فیصلہ ہے، تاکہ بعد میں میرے لیے پرابلم ہو. میں رائٹنگ میں چاہتا تھا، انہوں نے جواب تک نہیں دیا. میں نے حافظ صاحب ان کو، قاضی صاحب کو خط تو لکھا ہے، اور اب وہ آ جائیں گے تو پھر میں ان سے بات کروں گا کہ سر یہ آپ کے جواب ہی نہیں دیتے، اب میں کیا کر سکتا آدمی. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو خیر، لیکن یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنا پروسیس ہو رہا ہے نا، یہ آگے بڑھے گا ہی نہیں. یہ آگے بڑھے گا ہی نہیں، اس کے پاؤ نہیں ہے. دیکھیے اس کے اندر بالکل معمولی کیس ہے، معمولی. اب اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں معمولی کیسز پہ. اس نے کیا کیا بھائی؟ اس نے سب سے پہلے سیفر کا یہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے عوام کو بتایا، اس کا فرض تھا. اگر نہیں بتاتا تو مصیبت تھی، اس کا فرض تھا کہ یہ بتاتا کہ بھائی میں نے محسوس کیا ہے کہ سازش ہو رہی ہے.
تو آپ ظاہر ہے کہ پھر اس کے خلاف تو پھر ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی اس نے لہرایا تو بھٹو صاحب نے بھی لہرایا کاغذ، اسی طریقے وہ بھی سائفر تھا، کیا ہوا ان کا؟ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پولیٹیکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارا تو فرض بنتا ہے، ہم نے کون سی سازش کی؟ اور وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، تو چلو اس بات کا تو پروف ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں کہہ دیا کہ بھئی کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ لیک بھی ہو گیا، چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، کہانی الگ ہے، لیکن نقصان کیا ہوا؟ حکومت کا کیا نقصان ہوا؟ میرا اپنا وہ ہے ذاتی سجیشنس ہیں، کچھ خیال ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ابنڈنٹ ہو جائے گا، یہ پروسیس سارا ابنڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی کے کاغذات وہ بھرے نہیں گئے، کسی کے ریجیکٹ ہو گئے، آخرکار پھر جھگڑا ہوگا ان کا، اور یہ پروسیس پھر دوبارہ اسٹارٹ ہوگا، اور یہ اب دسمبر تک جائے گا، بالکل صحیح ہے، دسمبر تک پھر الیکشن ہوں گے، ریوائز کریں گے یہ، ایسے الیکشن سے فائدہ کوئی نہیں جس کے اندر جھگڑے ہوں، تو اور عمران خان کو معاف کر دیا جائے، سب کو معاف کر دیا جائے، ایک الیکشن ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، اور پھر الیکشن ہو، ان جعلی الیکشنوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ الیکشن کریں، جو بھی آتا ہے اس کو آنے دیں، جو بھی عوام پسند کرتی ہے نا، اب 2 کروڑ بچے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کو صرف عمران خان نظر آ رہا ہے، دینے دیں ووٹ، آنے دیں، وزیر اعظم بھی بنتا ہے تو بننے دیں، لیکن اس کو سخت ترین مانیٹرنگ کریں کہ غلط کام نہ کرے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، تو اس کو مانیٹر کریں، اور اگر نہیں کرتا صحیح تو 2 سال کا چھٹی کر دیں اس کی، پھر دوسرے کو چانس دے دیں، تو اس طریقے سے آپ پہ بھی وہ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا جب یہ ذہن کے اندر ہے کہ باجوہ نے کرپشن کی ہے، فیض نے کرپشن کی ہے، تو آپ کورٹ کھلی ہوئی ہیں، کورٹ میں کھولیں نا، اس کے جائیں، جو قاضی صاحب ہیں ان کے خلاف تحقیقات کریں، وہ جنرل کوئی وہ تو نہیں، فرشتہ تو نہیں ہے نا، انسان ہی ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں ہی جانا سب نے، تو اس لیے ان کے خلاف جب عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے کھایا ہے، تو ان کے خلاف تحقیق ہونی چاہیے، بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میں نے معلومات بھی کرا لیے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اور جیسے آج زرداری صاحب نے کہا نا، تھوڑا سا انڈیکیشن دیا، انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں نا کہ عمران خان کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حسین زرداری صاحب کا تعلق اوپر والوں سے ہے، تو یہ میسیج گیا ہے کہ اسے کو گھبرائیں نہیں، لیکن اگر صحیح طریقے چلے گا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے، تو آپ ان کا ہاتھ شیک کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کو جو بچائے گا نا، ویسے تو اللہ بچائے گا سب، لیکن پولیٹیشین کو پولیٹیشین ہی بچاتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر بچاتا ہے، انجینئر کو انجینئر بچاتا ہے، ویسے تو اللہ ہی بچاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن کلیگ بچاتے ہیں سب سے پہلے، تو ہمت کریں، ہمت سے آپ ورلڈ کپ سمجھیں، اور جس طرح ورلڈ کپ جیتے تھے نا آپ، تو یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں جو اس کا ہے نکاح پہ نکاح کا جو خام خواہ ڈرامہ، اس کے اندر آدمی کو تو سزا ہو ہی نہیں سکتی نا، آدمی کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ وہ پیٹ سے تھی یا نہیں تھی، بھائی وہ تو عورت کا کام ہے نا، عورت ڈکلیئر کرے گی نا، آپ نے تو پھر بھی جو شک تھا وہ آپ دوبارہ نکاح کروایا، اور جو چھوٹا سا پیریڈ اگر سمجھ لو کہ چھوٹا سا پیریڈ، یہاں تو ہزاروں لوگ ناجائز تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے، چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ نے دوبارہ نکاح کروا لیا تھا، تو یہ اگر بات کرنی ہے تو ہماری معاشرہ تو اس قسم کا ہی ہے، اس کا میں تو میرے نزدیک تو کوئی وہ نہیں ہے بڑی بات، پھر آپ گھڑی بیچنے والی ہزاروں لوگوں نے گاڑی بیچی ہیں، کیا کچھ ملک بیچ دیا، ملک بیچتے ہیں بھائی، آپ کیا بات کر رہے ہیں گھڑی بیچنے کی، کیا ہو گیا اگر، چلو اس کو ضرورت تھی بیچ دی اس نے، میں مانتا ہوں کہ چلو تھرڈ کلاس بات کی، بیچ دیا، گھڑی بیچ دی، ہے گندی حرکت لیکن کر دیا اس نے، چلو پھر اس طریقے سے اس سے وہ پیسے، اس کے اندر پیسے میں جو ٹرسٹ بنایا اس کے اندر میں نے دیکھ لیا سارا، نیشنل کرائم ایجنسی کے کاغذات بھی دیکھ لے، ویب سائٹ پہ ہیں سارے، اس کے اندر اس کا قصور کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو خام خواہ کے اندر پھنسانے والی بات ہے، تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا اچھا ہے کہ آپ مٹھائیاں کھائیں، تقسیم کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگلا وزیر اعظم عمران خان بنے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آیا جائے تو لائک کیجیے گا، نعرہ عمران زندہ باد۔